اور علماء نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بے تربیت اولاد اصلاً یتیم اس کو کہا جاتا ہے. یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے یا جس کی ماں نہیں ہے یا جس کے دونوں ماں اور باپ نہ ہوں. علماء فرماتے ہیں، یعنی جو علماء اخلاق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل یتیم وہ ہے کہ جس بچے کے ماں اور باپ تربیت کی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے. ماں مثلا شاپنگ کے اندر لگی ہوئی ہے، ماں مثلا ٹیلرز کی دکانوں کے مثلا چکر کاٹنے کے اندر لگی ہوئی ہے، ماں مثلا ہر وقت ٹی وی دیکھ رہی ہے، بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے، باپ جو ہے مثلا ہر وقت اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا رہتا ہے، چائے سگریٹ اور اس طرح کی جو بیٹھکیں ہیں اس کے اندر اپنے وقت کو لگا رہا ہے، خوب وقت ضائع کر رہا ہے. گھر میں مثلا نانا نانی دادا دادی ہیں، وہ ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بس. تو اس قسم کے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر آوارہ گھومتے پھرتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں. یہ ہیں اصل یتیم. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ اور ماں نہ ہو. فقہی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ شرعی اعتبار سے یتیم ان کو کہا جائے، لیکن اخلاقی اعتبار سے اصلاً یتیم اور بے سہارا یہ بچہ ہو گیا. اچھا، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال بھی کریں. ورزش کب کرنی ہے، ان کو اپنا خیال رکھنا ہے. مثلا اکثر عورتیں اس کے بعد موٹی بھدی اور بے ہنگم ہو جاتی ہیں، شوہروں کی توجہ کم ہونے لگتی ہے، جو خود بہت جھگڑوں کا سبب بعد میں بننے لگتی ہے. اچھا، اس طرح سے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کریں. مثلا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے بہت سے جذبات سر پڑنے لگتے ہیں. شوہر کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، ساس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. گھر کے اور افراد کو کاموں کا دباؤ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ نہ ڈالیں. وہ اپنی بیٹی کا بھی سوچے، مثلا ساس، کہ وہ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، بچے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، اتنے سارے گھریلو کام اس کے اوپر ڈال دیے جائیں تو اس کو کیسا محسوس ہوگا. یہی دوسرے کی بیٹی کے متعلق بھی اس کو سوچنا چاہیے. اور بیلنس ڈائٹ کا اس کو اپنی خیال رکھے، وزن کو اپنی کنٹرول کرے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت، ماں صحت مند ماں ہی اچھی تربیت کر سکے گی نا. وہ جب خود ہی صحت اس کی خراب ہوئی جا رہی ہے تو بچے کی کس طرح سے اچھی تربیت وہ کر سکے گی. واک کرے. واک کے لیے باہر آج کل یہاں پر جانے کے امکانات اتنے نہیں ہیں تو وہ تولیہ ٹانگنے کی ایک مشین آتی ہے. جی ہاں، میری مراد ٹریڈ مل سے ہے یا جاگنگ مشین سے ہے، جس کو ایک ہفتے تک کوئی بھی اس کو چلاتا ہے، اس کے بعد اس پہ گیلے تولیے ٹانگے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے اگر ہو سکے اس کو واقعی کوئی چلانا چاہے تو اس کو لے لیں. بہرحال یہ کہ اپنی صحت کا اس کو خیال کرنا. اور ابتدائی 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں جو ہے وہ اس کی پرورش کرے گی اور ان تمام امور کا خیال کرے گی جو ہم نے پچھلے نشست میں عرض کیے تھے کہ وہ کس کس طرح سے بچے کو کون کون سے اعمال اس دوران میں انجام دے. اچھا، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جگہ پہ آغا آیت اللہ ابراہیم امینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ مائیں بچوں کو اس طرح سے لپیٹ دیتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، اس سے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا ہے. دیکھیے یہ بات یاد، ٹھیک ہے بچے کو کسی حد تک اس کی ضرورت ہوتی، کوئی پروٹیکشن کی، کوئی چیز اس کے اوپر بھاری چیز، کمبل یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے اندر اس کو لپیٹا ہو تو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے بنسبت اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں. لیکن جو اس طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں بالکل. دیکھیے بچہ جو ہے اس کو اکثر علماء نے کہا کہ ایک مکمل آدمی کے اس کے احساسات ہیں، بس اس کا سائز چھوٹا ہو گیا جسے گود میں، لیکن اس کے پورے ایسے ہی مثلا آپ کے ہاتھ پاؤں پورے کسی اس کے اندر اسی طرح سے آپ باندھ دیا جائے آپ کو، آپ کبھی کمفرٹیبل محسوس کریں گی. اور وہ کہتے ہیں اس موقع پر اس کی سائیکی ڈیولپ ہو رہی. بچے کو اگر آپ نے اس طرح سے باندھ کے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی سے اس کے اندر جھنجھلاہٹ، غصہ، اینگر یہ سب پیدا ہو جائے، یا ابھی سے ہی اس قسم کے جذبات لے کر اس کا ایک مزاج بن جائے. تو بہت سے معاشروں کے اندر یہ عورتیں بہت اس انداز سے اس کو لپیٹ کے رکھتی ہیں. تو چاہیے کہ بچے کو ذرا کسی حد تک بچے کو البتہ اس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، یعنی تھوڑے بہت ہاتھ وات کو اپنے کچھ وہ ہلا سکے، کچھ اپنے پاؤں کو حرکت دے سکے، لیکن اس انداز سے ماننا جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر بالکل ڈھیلے ڈھالے اس کو ذرا رکھیں کہ وہ کمفرٹیبل اور ریلیکس اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا، اب دیکھیے اگر نہیں ایسا کیا تو اس کی بھی ابھی سے ہی ابتدا ہو جائے گی.
یعنی وہ جھنجھلاہٹ اور جو چڑچڑاپن اور بدمزاجی ہو سکتا ہے یہ ساری زندگی اب ایک چڑچڑا اور بدمزاج آدمی بن کر رہے، اس تھوڑے سے عرصے میں بھی اتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی غذا میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اب صرف ماں کے دودھ پہ نہیں رہے گا بلکہ اضافی غذا بھی اس کو دینی پڑے گی۔ اچھا، ماں کوشش یہ کرے کہ جب بھی بچے کو دودھ پلائی کی حد تک جو بات بیان ہو رہی تھی کہ یہ عملیات، یہ اذکار، ان کو اس الگ سے جو غذا کھلائی جا رہی ہے چمچے کے ذریعے اور کپ کے ذریعے کسی بھی اور ذریعے، اس وقت بھی ان دعاؤں کو پھونک کر بچے کو دیں۔ یعنی وہ نہیں کہ وہ صرف دودھ پلائی کی حد تک سے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب جو غذا کھانا شروع کر رہا ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں، اس کو بھی ابھی بھی اس کو چاہیے کہ اس طرح سے اس کو جاری رکھے، اور اس کو نہیں سمجھنا چاہیے پھونک کر دینا اس کے بڑے اثرات ہیں۔ باقاعدہ ہم نے مدرسے نے ایک فیس بک کے اوپر ایک کلپ بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا لگایا تھا جس میں انہوں نے پھونکنے کے متعلق بات بیان کی تھی کہ دعاؤں کو پھونکنے کے جو اثرات ہوتے ہیں۔ تو اچھا، جیسے جیسے بچے کی جسمانی ضرورت بڑھتی جائے گی غذا کی جسم کے اعتبار سے، ویسے ویسے بچے کی روحانی غذا بھی بڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح ابتداً بچہ جو ہے ذرا کم اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی رفتہ رفتہ غذا بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے بچے کی روحانی غذا میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جسمانی غذا اگر بچے کو نہ ملے، یعنی روحانی غذا اس کی بڑھنی چاہیے۔ عام طور پر بچے کو جسمانی اعتبار سے دیکھیے اگر غذا نہ ملے یا کم ملے تو بچہ یا تو کمزور ہو جائے گا یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، یعنی جو اصلاً اس کو غذا ملنی چاہیے۔ بالکل اسی انداز سے ایک بچہ، یعنی میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ایک ماں ایک اس طرح سے ایک بچے کو لے کر آئی تھی جو بالکل تقریباً ایسی حالت میں تھا، اور پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک کہہ رہی تھی اس نے سوائے کوک اور پیپسی کے علاوہ کوئی دودھ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس کے اس طرح کا نتیجہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ واللہ عالم اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس نے کہا دودھ پیا ہی نہیں اس نے اور صرف کوک اور پیپسی پیتا ہے خالی۔ اب اس طرح کیا ہوگا، یعنی واقعتاً جو غذا جسمانی اعتبار سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، بچہ بیماریوں کا شکار ہوا، حتیٰ کہ بچہ معذور بھی ہو سکتا ہے اگر پراپر خوراک نہ ملے جسمانی اعتبار سے، یہ کم ملے۔ خواہ ابتدا میں وہ پیدا صحت مند ہوا ہو لیکن بعد میں کمزور ہو کے بیماریوں کا شکار ہوگا یا معذور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر روحانی غذا بچے کو نہ ملی یا نامکمل ملی تو یا ناقص ملی تو اب بچہ روحانی اعتبار سے بھی کمزور رہے گا، بیمار رہے گا یا شاید معذور ہو جائے۔ کتنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم کتنے درس بھی سن رہے ہیں، کتنی اہمیت والی چیزیں بھی سن رہے ہیں، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، ایک دینی پورے ماحول کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا پا رہے۔ کوئی ایک ایسی شروع کے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوئی ہوں، پورے اور دیگر اطراف کی طرف سے ہوئی ہوں، بہرحال وہ فالٹ ایک آ گیا ہے ابتدائی طور پر کہ وہ روحانی غذا اس طور پر نہیں ملی تھی کہ اس خاص حد سے آگے نہیں جا پا رہے۔ تو اب وہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ روحانی اعتبار سے یا کمزور رہ جائے، ناقص رہ جائے، بلکہ روحانی اعتبار سے معذور ہونا بھی ممکن ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے حاملہ عورت ہوتی ہے یا بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو یا تو ویکسینز پلائی جاتی ہیں، ٹیکے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کو روحانی اعتبار سے بھی کسی نہ کسی ویکسین اور اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان کو علماء کے پاس بھی لے جانا چاہیے، کچھ طریقہ کار لوگوں سے پوچھنے چاہیے کہ یہ روحانی اعتبار سے قوی ہو جائے بچہ، اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے دیکھیے بچے کو جب جسمانی بیماریاں وغیرہ کچھ لاحق ہوتی ہیں تو کچھ علاماتوں سے والدین کو فکر ہوتی ہے کہیں یہ بیمار تو نہیں ہو گیا۔ مثلا ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے مجھے کچھ پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے، اس کے رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے، کہیں اس کو مثلا یرقان وغیرہ کی طرف تو نہیں ہوگا، اس کو کہیں اس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے، اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ ہر وقت بچہ کیوں روئے چلا جا رہا ہے اس کے لیے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ یا مثلا بچہ ہے وہ سست پڑا ہوا ہے، بالکل چلیں گے تو پھر بھی سو رہا ہے لیکن عام طور پہ بچہ مثلا سست پڑا ہوا ہے۔ اور زیادہ تر جب بچے جو ہے وہ ہر وقت کھیل کود کی اس میں ہوتے ہیں اور کوئی بچہ سست اور ڈل بالکل بیٹھا ہو تو والدین کو فکر ہونے لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو بچے ہیں یا بڑے بچے حتیٰ کہ جوان بھی ہیں، ان کی بھی کچھ روحانی تکالیف اور مشکلات ہوتی ہیں جس کا سراغ لگانا ضروری ہوتا ہے اور کچھ علاماتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا بچے کو عادت ہو گئی چوری کرنے کی، اکثر یہ ہوتا ہے، کتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں، والدین پریشان ہیں، کسی طرح کی ہم نے کوئی کمی نہیں ہونے دی ہے،
کوئی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، جیب خرچ کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی آسائشوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بچے میں چوری کی عادت ہو گئی. کیوں؟ اس کو یہ روحانی ایک چیز آ رہی ہے، بچے کے اندر کمزوری آ رہی، بچہ جھوٹ کا عادی بن رہا ہے، جھٹلا رہا ہے چیزوں کو، منہ کے اوپر جھٹلا رہا ہے، بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے. فکر ہونی چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ روحانی اعتبار سے یہ چیز بڑھتی جائے گی. اس کی پڑھائی کیوں خراب ہو رہی ہے؟ یہ مثلا بدتمیز اور بد اخلاق جو ہے وہ کیوں ہوا چلا جا رہا ہے؟ یہ مثلا والدین سے چیخ چیخ کر بات کیوں کرتا ہے؟ کسی بھی عقل مند، دانشمند، کسی بھی نیک سیرت آدمی کے پاس اس والے معاملے کو لے کر جائیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس روحانی مشکل سے بچے کو نکالیں. تو دیکھیے جس طریقے سے جسمانی اعتبار سے اگر کوئی کمی رہ جائے تو بچے کے اندر کتنی خرابیاں آ جاتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی روحانی زندگی سے بچے کی لا علم رہ جائے، لاپرواہی رہ جائے یا غلط اقدام والدین اٹھائیں، اس سے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں. اس کو بالکل برابر سے اہمیت دینی چاہیے. ہمارے یہاں فقط اور فقط جسم کی تربیت کے اوپر، وہ فانی جسم جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، اسی کی صرف اس کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اگر آپ چیک اپ کروا لیں یا عام طور پر جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس ذرا جلد رجوع کر لیں تو عام طور پر بڑی بڑی بیماریوں کا سد باب شروع میں ہی ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک طویل عرصہ اسی طرح سے اس بیماری کے ساتھ گزر جائے تو کتنے دیکھیے پھر اس کا علاج بھی آسان نہیں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو جائے یا اس کو بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے. جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں گاؤں دیہات وغیرہ کے جو بچے ہیں، پیدائشی طور پر بہت سے بچوں کی آنکھوں میں کیٹریکٹ ہوتا ہے، موتیا. اب گاؤں دیہات میں نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہ کچھ، بچہ پیدائشی نابینا، یہاں تک کہ پوری زندگی گزار کر یہ مر بھی گیا اور نابینا رہا. صرف 10 منٹ کا ایک آپریشن ہو سکتا تھا، لیکن والدین کو اپنی جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کہ کیا کرانا چاہیے، کس کو دکھانا چاہیے. بس تھا کہ پیدائشی نابینا ہے، اور پیدائشی نابینا ہے تو بس اس ساری زندگی اس نے ایسی گزار دی. نہ کتنا بڑا بچے کے اوپر ظلم ہو گیا. تو دیکھیے اسی اعتبار سے بالکل ایسا ہی یہی ہے کہ یہ اگر روحانی بیماری کسی کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور والدین تھوڑا سا التفات کریں، توجہ کریں، کسی سے مشورہ کریں، علماء کے پاس جائیں، اس مسئلے کا بچے کا حل نکالیں، تو ہو سکتا ہے کسی بڑی روحانی بیماری، خرابی اس کو مجرم بننے سے بچا لیں. لیکن نہیں ہوگا تو اسی طرح سے، بالکل جس طرح سے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد سے لے کر اور بوڑھا ہونے تک نابینا ہو کر دنیا سے گیا، بالکل اسی طریقے سے اس کی آخرت جو بچے کی خراب ہو رہی ہے. جو والدین نے اس کے اوپر توجہ نہیں تھی، وہ والدین بھی اسی طرح سے ذمہ دار سمجھے جائیں گے. انہوں نے کیوں اس کا سدباب نہیں کیا، کیوں اپنے بچے کو نہیں بچایا ہے ان تمام چیزوں سے. اچھا، علماء یہ بھی فرماتے تھے کہ جس طریقے سے جسمانی، جیسے جیسے بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے جسمانی لباس، اس کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے عمر کا خیال کیا جاتا ہے، اس موسم کا خیال کیا جاتا ہے، حالات کا خیال کیا جاتا ہے، اس کی خوراک کا خیال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو اس کا لباس روحانی ہے اس کے لیے بھی، جو لباس تقوی ہے اس کے لیے بھی اس کی عمر کا خیال کیا جائے گا، اس کے حالات کا خیال کیا جائے گا، اس کی ذہنی استعداد کا خیال کیا جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو روحانی تربیت میں. اور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے ابتدائی جو بچے کے سال ہیں، وہ بچہ والدین کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا. وہ بالکل جس طریقے سے والدین کر رہے ہوتے ہیں بالکل وہ ایکشن بھی ویسے ہی کرنے چاہتا ہے. وہ والدین کا بہت مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. والدین اس کو کبھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، وہ اعمال انجام دیں تو وہ بھی سر پہ مثلا قرآن رکھ کے اعمال کو انجام دینے لگتا ہے. بچہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح سے، اس پر جو چاہیں آپ لکھ دیں. جبھی وہ مثل مشہور ہے نا کہ العلم فی الصغر کا نقش علی الحجر، یعنی بچے کے بچپن میں جو اس کو علم دے دیا جاتا ہے، جو بات سکھا دی جاتی ہے، جو تربیت کر دی جاتی ہے، جیسے پتھر کے اوپر کوئی نقش ابھر آتا ہے، پتھر کے اوپر لکیر جس کو کہا جاتا ہے، اس طرح سے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا، ان تمام چیزوں کو تو اپنے طور پر دیکھنا ہی ہے. ایک چیز اور جو کہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے بچے کی جو آنکھ ہے وہ ایک کیمرے کا سا کام کرتی ہے. والدین اس بات کو خیال کریں کہ بچہ ان کے ایک ایک ایکشن کو اور ایک ایک عمل کو دیکھ رہا. جب یہ شکم مادر میں تھا، وہ جب اتنے اثرات قبول کر رہا تھا، آپ نے کتنی تفصیل اس کی سنی تھی اپنے موقع پر. تو اب جب یہ دنیا میں آ چکا ہے
یہ سامنے اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا ہے، یہ زیادہ اثر قبول کر رہا ہے. حتیٰ کہ بچے کی تربیت میں ماں اور باپ کی سانسوں کا بھی دخل ہوتا ہے. کتنی روایات میں آیا، بہت ساری چیزیں امر مانے ہو جاتا ہے روایت، لیکن بیان کر دیتا ہوں کہ مثلا ازدواجی امور جہاں پر انجام پا رہے ہوں، وہاں کسی بچہ اگر کوئی موجود ہو اور ان کی سانس کی آواز بھی اگر وہ سن رہا ہے تو روایتوں کے اندر ہے کہ بچہ بڑا ہو کر زانی بنے گا. یعنی اتنا اس کو نقصان پہنچے گا، اتنی زیادہ اس کی احتیاط ہے، یعنی اتنی چیزوں سے یہ بچہ متاثر ہو رہا ہے. دیکھیے بچے آج کل جب بھی کہا جاتا ہے نا، اتنا کچھ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب وہ مرغی بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو کہ مثلا فیس بک استعمال کر رہا ہے انڈے میں سے نکلتے. تو بچے آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے پیدائشی بچے کیسے کیسے وہ موبائل فون کو ہاتھ میں لے کر کھیلتے اور استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے بہت تیزی کے ساتھ اثر قبول کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مثلا بچے کے کان میں موسیقی کی آواز جا رہی ہے، بچہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے اور ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گانے آ رہے ہیں، اس کے بعد موسیقی آ رہی ہے، بے ہنگم اور باتیں آ رہی ہیں، ساری چیزیں بچے کے اندر جا رہی ہیں. اور آپ نے سنا ہی تھا، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے. بچے کا علم اس کے عمل سے مطابقت نہیں رکھے گا، علم بڑھتا بھی چلا جائے گا تو عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا، یہ نفاق عملی کہلاتا ہے. تو موسیقی کی آواز جتنی کانوں کے اندر بچے کے جائے گی اتنا ہی زیادہ یہ متاثر ہوگا، نفاق کا بھی جس کے اندر بویا جاتا رہے گا. جب بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے تکیے میں آپ تلاوت قرآن والا وہ تکیہ اگر ممکن ہو تو وہ لے لیں، کمرے میں کسی اور جگہ لگا کے رکھیں، موبائل فون کے اندر ایپس ڈال لیں، اس طرح کے تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ آپ اس کی تربیت میں جو معاون. باپ کو چاہیے کہ مثلا گھر کے اندر بآواز بلند اذان دینے کا سلسلہ شروع کرے تاکہ گھر کے اندر یعنی جو بچہ ہے اس کا بھی اخلاق خراب نہ ہو اور دیگر افراد کا. اس کے کان میں اب نوحے کی آواز جانی چاہیے، اس کے کان میں منقبت کی آواز جانی چاہیے، نعتوں کی آواز جانی چاہیے، آل محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدح کی آواز جانی چاہیے. اللہم صلی علی محمد. اور ایک دفعہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی کہ آج کل مجالس اور محافل میں بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کے جانا، کسی اور کے سپرد کر کے جانے کا رجحان ہو گیا. نہیں، بچے کو چاہے باپ مسجد ہی کیوں نہ جا رہا ہو، ٹھیک ہے، بہت آج کل یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بچہ کہیں مثلا مسجد کو نجس نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، ٹھیک ہے، اس کی احتیاط کر کے اس کو لے کر جائیں کہ ایسا کچھ نہ ہو. لیکن باپ مساجد کے اندر بھی ٹھیک ہے، وہ ایک کراہیت کا عنوان آتا ہے نابالغ بچے کے حوالے سے، وہ نجاست و طہارت والے مسئلے کے لحاظ سے یا وہ شراطی بچوں کے لحاظ سے جو ٹوپی کے اندر ساری سجدگاہیں نمازیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہے. لیکن مجالس اور محافل کے اندر بچوں کو اس انداز سے ساتھ لے جانا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا سا شرارت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز کیوں نہ کر رہا ہو، بہت زیادہ نقصان کوئی وہاں جا کر نہ کرے. لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ ان کے اثرات ہیں، ان تمام چیزوں کے اثرات. یہ نہ سوچیں کہ یہ روئے گا تو تنگ کرے گا، نہیں، اس کم عمری میں ان تمام فائدوں سے آپ محروم کر دیں گے اگر مجالس کے اندر، محافل کے اندر، مساجد کے اندر بچوں کو ساتھ نہ لے گئے. کوئی بہت بڑا نقصان اور وہ اس کی بات ہو رہی ہے تو ایک الگ اس کا پہلو. اچھا، اب آپ دیکھیے بچہ جو ہے نا، جو ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا کہ 4-5 سال کی عمر کے اندر بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی. علماء فرماتے ہیں بچے کو جو بننا تھا وہ 4 سے 5 سال کی عمر میں اس کا خاکہ بن چکا ہوتا ہے. اب اس کے بعد بچے کے اندر جو جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا بس اس خاکے میں رنگ بھرا جائے گا، بس اتنا کام ہوتا. ورنہ 4 سے 5 سال کی عمر میں اس کی نفسیات کے اعتبار سے جو جیسی شخصیت اس کو بننا ہے وہ اس کے اندر بن چکا ہے. دیکھیے بچہ جو سیکھ رہا ہے ابھی سے گھر میں والدین کو مثلا نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، تو دیکھیے وہی چیز نماز جماعت کے لیے گیا، اس نے دیکھا پیش امام کے پیچھے اس طرح سے، تو وہ خود بھی لیٹ کے اور پیچھے اس نے کھلونے اپنے رکھے ہوئے ہیں اور جو بھی اس کے ہیں وہ ان کو سجدہ کروا رہا ہے. اور یعنی اس کی خاص ایک تربیت ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچیاں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے، کیونکہ اس کی نفسیات کا ایک اثر اس کے اندر آتا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بعد میں صرف خاکے کے اندر رنگ بھرا جائے گا، ورنہ خاکہ بن چکا ہے. یہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اگر کبھی بھی چیخو پکار، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے
تو والدین اگر اس کو واقعی اس موقع پر دیکھیں تو بچہ ایک دم سے اس کے ننھے سے دل کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں اس کے. مثلا ماں باپ کے اوپر چیخ رہی اور چلا رہی اور بہت زیادہ غصے ہو رہی, اگرچہ باپ کے پاس بھی ایک ہتھیار ہے کہ وہ اس کو مثلا ایک خاص جملہ کہہ کے اس کا غصہ کم کروا سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی شدہ حضرات کے لیے ایک نسخہ ہے کہ مثلا اس وقت شوہر یہ کہہ دے کہ بڑھاپے میں اکثر غصہ آ ہی جایا کرتا ہے, تو اگلی دفعہ سے خواتین احتیاط کرنے لگتی ہیں کہ پھر غصہ نہیں کرتی ہیں. تو بہرحال تو اس لحاظ سے تو بچے کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں چیخنے چلانے کے. بچہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ جب والدین آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے ایک مدرسے کی کسی طالبہ جو چھوٹی بچی تھی, اس کا فون میرے پاس آیا, سر کچھ بتا دیں خدا کے لیے, ماں اور والد اور والدہ میں بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے, بہت وہ رو رہی ہے, گڑ گڑا رہی ہے, بالکل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں, یہاں تک کہ اس نے فون کیا. تو یہ بچوں کے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ وہ بچے کی نفسیات کو کس طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اچھا اسی طریقے سے بچہ مثلا ماں اور باپ کے درمیان میں لیٹا ہوا ہے. اب کیا ہے, باپ مثلا ماں کی جو ننیال ہے ان کی جو ہے وہ برائیاں کر رہا ہے, ماں جو ہے مثلا ددیال کی ساس نندوں اور سسرال کی اپنی برائیاں شوہر سے کر رہی ہے. بچہ انہی کے درمیان لیٹا ہوا ہے. اس موقع پر یہ سب چیزیں اب کیا ہوگا, یہ بچے پر یہ غیبتیں بچے کے کان میں جا رہی ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر کان میں بچے کی اس طرح سے غیبتیں جائیں گی تو یہ بچہ اپنے دل میں رشتہ داروں کا کینہ لے کے بڑا ہوگا, یہ کینہ لے کر بڑا ہوگا. بچے کے کان میں کسی کی برائی اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ تو بچہ ہے, اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے, تو سو رہا ہے, یا مثلا یہ تو سمجھ بھی نہیں ہے, اس کے 2 سال کا بچہ, یہ کہاں نہیں. اس کے اوپر میں نے اس سے پہلے کہا سانس اثر انداز ہو رہی ہے, تو آپ گفتگو کر رہے ہیں حرام گناہ والی, غیبتوں والی, وہ کیسے اثر انداز نہیں ہوگی. یہ ان رشتہ داروں کا کینہ لے کر یہ پلے اور بڑھے گا, آگے جائے گا. اس کے سامنے بالکل بچے کی تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے, یہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا, دیکھیے کہ ماں کی گود جو ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. دیکھیے مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے, برائیاں سکھائی جاتی ہیں وہاں پر, کیا وہاں پر حرام سکھائے جاتے ہیں مدرسوں میں, یا مثلا وہ آپ سنتی ہیں کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو اس کو مدرسے والی چیزیں بچے کو وہاں ماں کی گود سے ملنی چاہیے. اور حمل کے زمانے سے لے کر بعد تک یعنی ماں کو صفات نیک جو ماں کے اندر ہیں وہ ماں بچے کے اندر منتقل کرتی. اور یہی جو صفات ہیں یہ بچہ جو ہے ماں باپ دونوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اگرچہ کھیل رہا ہے, بہت سی چیزوں میں آپ کو متوجہ نہیں بھی نظر آ رہا ہے, لیکن تب بھی وہ تمام ان اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے. وہ ماں اور باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے انسان ایک ٹی وی توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے نا, اور اس کا اثر قبول کرتا ہے اسی طریقے سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر حاسد والدین ہیں تو ان کی اولاد کے اندر حسد آئے گا. اگر مثلا کنجوس والدین ہیں تو اولاد کے اندر کنجوسی آئے گی. بزدل ہیں تو اولاد کے اندر بزدلی آئے گی. فاسق و فاجر مثلا ہیں دونوں تو فسق و فجور اولاد کے اندر میں منتقل ہوگا. اس کے مقابلے مثلا اگر وہ سخی ہیں سخاوت آئے گی. عبادت گزار ہیں عبادت گزاری کی صفت آئے گی, متقی و پرہیزگاری کی صفت آئے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ برا اور اچھا ماحول دونوں بچے کو متاثر کرتے ہیں. یعنی اگر اچھے ماحول کے اندر بچے کی تربیت ہو رہی تو وہ برا ماحول کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ اس لحاظ سے متاثر کرے گا. یا مثلا دوستوں کا بہت اثر ہے, جو ہم آئندہ گفتگو کے اندر بھی اس کو عرض کریں گے کہ اس کا بہت زیادہ اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے کہ مثلا نیک اولاد کی والدین ہمیشہ نیک ہوگی, برے والدین کی اولاد میں بھی وہی چیزیں آئیں گی. یہ کب ٹوٹ جاتا ہے, جب اس کو اچھا ماحول مل جائے. اگر برے والدین ہیں لیکن ماحول اچھا مل گیا, یا بہت اچھے والدین کی اولاد ہے وہ بھی بری نکل گئی کیونکہ ماحول اور دوستوں کا اثر اس کے اوپر ہوا اور وہ خراب ہو گئے. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ صاحب ابن عباد ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ سخاوت کی صفت بہت تھی. وہ یہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا مجھے ایسی عادت تھی, جو سخاوت کی صفتیں میری ماں نے مجھ میں پیدا کی, کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو ماں میرے جیب خرچ کے پیسے الگ دیتی تھی اور صدقہ اور غریب کی مدد کے پیسے الگ دیتی تھی, تاکہ یہ نہ ہو کہ تم اس کے اپنے پاس سے کاٹ کے تو بچہ دل میں محسوس کرے نہیں, الگ سے کہ یہ پیسے تمہارے اس کے ہیں اور یہ پیسے الگ سے صدقے کے. تو اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمیں بچپن ہی سے اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی فکر بھی کرنی چاہیے. تو بچے کی جو صفات نیک ہیں یہ وراثت میں اس طرح سے جینس میں منتقل جب ہوتی ہیں تو بعد کا تربیتی عمل بہت آسان ہو جاتا ہے.
یعنی اگر وہ یہ تمام چیزیں والدین سے ظہور پذیر ہوتے دیکھتا ہے بچہ تو اسے آئندہ کے لیے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی. اب یہ تربیتی عمل آسان ہو جائے گا. ورنہ اس کی طرح سے ہوگا کہ پرندے کی اگر پروں میں گوند لگا دیا جائے تو کس طرح سے اڑے گا؟ گلو اپنے اس کے اندر لگا دیا, اڑ ہی نہیں پا رہا ہے. تو یہ ایسے ہی بچہ ہوگا کہ جو جس انداز سے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے وہ اب تربیت اس کی بہتر نہیں ہوئی, اب وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا ہے. مال حرام مثلا باپ لے کر آ رہا ہے, اب یہ جرائم پیشہ جو اولاد ہے یہ معاشرے کو باپ دے گا. نماز قضا کرنے والی جو اولاد والدین ہیں وہ اب یہ مرض ان کی اولادوں کے اندر بھی آئے گا. بہت مشکل ہے کہ ان کی نمازی اولادیں بن سکیں. بے پردہ جو ماں ہے اس کی بیٹی مشکل ہی سے پردے دار ہوگی. غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرنے والے ماں باپ کی اولاد زیادہ تر خود غرضی ہوتی. کہیں کہیں یہ قانون ٹوٹتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھا اس کو وہ مل گیا, ماحول اچھا مل گیا, دوست اچھے مل گئے تو تبدیل ہو گئے, لیکن زیادہ تر ہوتا ایسا ہی. دیکھیے ابھی میں نے کہا کہ بچہ ہر چیز آبزرو کر رہا ہے, وہ ماں اور باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ بچہ والدین کو رب سمجھتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر ہماری اگلی جو نشست آئے گی اس میں بھی بات ذرا تفصیل سے بیان کریں گے, وعدہ خلافی کبھی بچے سے نہیں کرنی چاہیے, سخت منع. وجہ اس کی کہ وہ آپ کو رب سمجھتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یعنی باپ جو میرا رب ہے جب یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے یا وعدہ خلافی کر رہا ہے تو اس کا اعتماد بڑے ہونے کے بعد رب کائنات سے بھی اٹھ جاتا ہے. کہاں آپ کو اللہ کے وعدوں کے اوپر کوئی اعتبار ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اگر یہ کرو گے تو میں تم کو یہ اجر دوں گا, اس کا یہ ثواب ہے, یہ فضیلتیں, سب کچھ سنتے ہیں اور کانوں پہ ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی جو نہیں رنگتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا کہ بس اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی عمل کے لیے کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی, اس وجہ سے کہ اپنے رب کے اوپر سے اعتماد اٹھا ہوا ہے. تو اور جب یہ قرآن کے اندر کتنی جگہوں پر اور دعاؤں کے اندر بھی جملہ بار بار آتا ہے کہ انکا لا تخلف المیعاد, اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ بچہ بھی اس کے ننھے سے دل کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر اس سے کبھی کوئی وعدہ خلافی کرے, کیونکہ یہ اس کو رب سمجھ رہا ہے, ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا. اس کی بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ مثلا بچہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا کر جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو وہ چیز نہ دیں, یا تو وہ کیسی عجیب سی نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے, وہ یقین نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ آپ نے کیا. یعنی ایک بچے کے اندر فطری طور پر ایک صفت عدالت ہوتی ہے, اس کا نفی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو حیرانگی ہوتی. وہ آپ کو رب سمجھ رہا ہے اور آپ نے وعدہ خلافی کی, اس کو بڑی نفسیاتی طور پر اس کے بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد اس کا رب کائنات پر سے بھی اعتماد اور یقین اٹھ جائے, جس کے والدین یہ جنہوں نے ابھی وعدہ خلافی کی یہ ذمہ دار ہوں گے اس کے. اچھا, اب بچہ آبزرو کر رہا ہے, مثلا ماں دعائیں پڑھ رہی, یہ بظاہر آپ کو بچہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف کھیل رہا ہے, یہ اپنے کام میں مگن ہے. جی نہیں, یہ تمام چیزوں کو ایبزارب کر رہا ہے. ہر چیز جو بھی جس محفل کے اندر یہ بیٹھا ہے, جو چیز وہاں پر پڑھی جا رہی ہے, ہر چیز اس کے اندر جا رہی. اور جب یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اندر یہ تصویریں نقش ہوتی چلی جا رہی ہیں. بچہ وہی کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ دیکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا بچے کی سائیکی ہوتی, کیوں وہ بڑوں کے چپل پہن کر چلنا چاہتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جیسے بڑے کر رہے ہیں ویسے کرنا چاہتا ہے, ان کی اعمال کی پیروی کرنا چاہتا. ایک بار بھی ہو سکتا ہے, لیکن بار بار کیوں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مثلا آپ دن میں 5 مرتبہ کم سے کم نماز پڑھیں, مستحب نمازیں جو الگ پڑھیں. بار بار جب بچہ دیکھے گا ماں کو عبادت کرتے ہوئے اس میں خود بخود وہ چیزیں منتقل ہوتی جائیں گی. جب کیوں ہے دن میں بار بار اذان کیوں دی جاتی؟ ایک دفعہ بس کافی ہونا چاہیے تھا دن میں. نہیں, ان بار بار چیزوں کے اثرات ہیں. تربیتی عمل میں لوگ اکثر بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, بھائی کب تک کہتے رہیں, کب کہتے ہی آپ کو رہنا ہے. جس طریقے سے روزانہ آپ کو 5 وقت اذان کہنی ہے, اس میں ایک چیز کے متعلق آپ کا اعتقاد ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اگر میں 1 سال بھی اذان نہ دوں تو میرا اعتقاد اس پہ سے کمزور ہو جائے گا. نہیں, پھر بھی کہا جاتا ہے کہ 2. تاکید بار بار کی جاتی, بار بار وہی جملے نمازوں کے اندر پڑھو جو کہ تمہیں ہمیشہ پڑھنے ہیں. اس کی کیوں ہے؟ اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اکثر وہ بھی جو موبائل فون کمپنیز وغیرہ ہیں. آپ دیکھتی ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی اشتہار کو 100 200 500 دفعہ آپ دیکھ کے بیزار ہو جاتے ہیں اس سے, لیکن ان کو پتا ہے کہ اس سے کیا سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے. بار بار کا دیکھنا سے کیا چیزیں, سب چیزیں آپ پر کس انداز سے بڑے ہونے کے باوجود بھی اثر انداز ہونی چاہیے جائے گا کہ بچہ.
اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو تربیتی امور کے لحاظ سے اگر گھر میں کچھ پرندے بھی پال کر رکھیں، جیسے کہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ کبوتر رکھنے کے متعلق اس سے بچے کو جنات کے نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے، اور مثلا یہ بھی فرمایا کہ ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ جو ہے کبوتروں کی، یہ مثلا شیاطین کو وہاں سے دفع کرتی۔ تو اس طریقے سے اور بھی ہیں جو کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ کیا چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خود بچوں کی اپنا بھی انٹرسٹ اس کے اندر ہوتا ہے اور آپ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے وہ گھر میں اسے چاہیے کہ وقت بھی دے، وہ زیادہ تر باہر نہ نکلا رہے، جیسے کہ کہا ہے پیغمبر نے کہ مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے جو میری اس مسجد نبوی میں بجا لائے۔ یعنی جتنا وقت یہ اپنے بچوں کو دے رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، جتنا آج آپ بچوں کو وقت بچپن میں دے رہے ہیں اتنا ہی یہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو وقت دیں گے۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی نہیں ہے اس سے پہلے تو اس کے بعد یہ ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا آپ کو دینے کے لیے۔ تو اس کا فائدہ بھی اتنا ہے کہ سوچئے مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر قرار دیا کہ مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا آ کر۔ تو یہ تربیتی امور کے اندر یہ ضرور ہے کہ باپ یہ نہیں کہ بس گھر میں ٹھیک ہے بچے ہیں اس کے بعد اپنے اس میں نکل گیا دوستوں یاروں کے اندر وہ اپنے وقت کو وہاں لگا رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ماں بھی شروع سے دیکھے، بچہ جو ہے ماں کو باحجاب دیکھے۔ اچھا، گھر میں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت حجاب نہیں پہنے رہے گی، لیکن یہ کہ اسے اکثر اوقات میں کہیں جا رہی ہے تو اس کو باحجاب ماں کو نظر آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بچی اگر ہے تو بعد میں خود بھی وہ باحجاب بنے، اور بچپن ہی سے اس انداز سے اس کی تربیت ہوتی جائے، کیونکہ دیکھ دیکھ کر اس نے سیکھنا۔ دیکھیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو گھرانوں کا موازنہ کریں تو ان میں بچوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے ان بچیوں کے اعتبار سے، جو ظاہر ہے کہ فسق و فجور کے ماحول میں بڑے ہوئے ہوں، جو وہی چیز سیکھ رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، تو ویسے ہی ان کے اندر بھی یعنی کیونکہ وہ صرف دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ وہی چیز دیکھ کر ایک طرح کی بچی کچھ اور چیز سیکھ رہی ہے، اور گھر میں پاک و پاکیزہ والدین کو دیکھ کر، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر ان کے اندر نیک اثرات جو ہیں وہ الگ طریقے سے آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے روزانہ مثلا اپنے باپ کو داڑھی مونڈتے ہوئے، تو وہ بھی ویسی کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے مثلا اگر بچہ بھی جو ماں صرف دعائیں پڑھ رہی ہے نماز پڑھے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر یعنی اس کی سائیکی کے اندر یہ چیز آئے گی کہ اس کو بھی نماز پڑھنا، یا بھی نمازی بنے گا۔ اور دیکھیں نیک لوگوں کے بھی جو اثرات ہیں وہ بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس بچوں کو زیادہ تر لے جانا چاہیے۔ نیک لوگوں کے پاس لوگ آیت اللہ بہجت کے پاس اپنے بچوں کو لے کر ابھی بھی جو مختلف علماء ان کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں اس انداز سے، کوئی دعا پڑھوانے کے لیے۔ بہرحال ان کے پاس جانا، ایک فسق و فجور کے حامل آدمی کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ متاثر برائی کے اعتبار سے کر سکتا ہے، تو نیک لوگوں کے لیے کتنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ نیکی تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، برائی کے اندر تو اس لحاظ سے کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لوگ آیت اللہ گل پائیگانی کے پاس اپنے رشتہ دار بچے جو ہیں وہ ان کے پاس آتے تھے، آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گی، ظاہر ہے کہ وہاں پہ بے پردگی اور اس کا کوئی انداز سے انصر نہیں ہوتا۔ تو یہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام خمینی تو علماء کے پاس لے کے جائیں۔ اچھا دیکھیے، بچوں کو سازگار ماحول فراہم کرنا بہت ضروری ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ بہت کم گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مثلا دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، بچوں کے لیے مثلا الگ سے کوئی ایک چھوٹی میز ان کے لیے ہو جہاں وہ ہول سول صرف اس کی چیزیں ہوں، یہ نہیں کہ وہ سارا گھر اس میز کو استعمال کر رہا ہے، اس پہ نہیں، بچے کا پورا مکمل حق ہو اس کے قد سائز اور اس کے مطابق۔ اب ضروری نہیں کہ ہر چیز اتنی فینسی ہو، ہر شخص اپنے مالی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اقدام کر سکتا ہے، کرسی بھی اس کے مطابق ہو۔ بچے کے اندر یہ بہت بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے، صرف یہ نہ ہو کہ ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہو، نہیں، اس خاص اس کے قد کے مطابق۔ حتیٰ کہ جو بک شیلف ہوتی ہیں وہ بھی اس کے مطابق، حتیٰ کہ یعنی جہاں وہ کتابوں کو رکھ سکے۔ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں لائبریریز میں بچوں کے اعتبار سے بہت نیچے لو اس کے اوپر وہاں پر کتابیں ہوتی ہیں کہ بچہ خود جائے اور جا کر کتابیں نکال سکے، لیکن ہمارے عام طور پہ اتنے اونچے شیلف پہ خود سیڑھی لگا کے وہ اتارنی پڑتی ہیں چیزیں وہاں سے۔ تو
جہاں وہ خود بیٹھ کر کام کر سکے. بچہ بہت پراؤڈ اور ویسا فیل کرتا ہے کہ صرف میری چیز ہے, یہ میری میز ہے, یہ صرف جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں صرف میری. اس کو دل چاہتا ہے وہاں بیٹھے اور اپنا کام کرے, ورنہ بیڈ پہ بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ زمین پہ بیٹھ کر اور قالین پہ بیٹھ کر وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, تو اس لحاظ سے یہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. یا اس کے دینی اعتبار سے بھی اس کے قد کے برابر مطابق مثلا جائے نماز, آپ چھوٹی سی جائے نماز لے کر آئیں اس کو شوق بیدار کرنے کے لیے, اور بچے کا ایک رغبت ہوتی ہے کہ چلو وہی اپنی جائے نماز لے کر آؤ, وہ اپنی لے کر آئے گا, آپ اپنے بڑے سائز کی جائے نماز لے کر رکھیں گے. یہ سب بچے کی تربیتی امور کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے. پھر یہ بچے کے اندر خود بخود آگے بڑھنے کی صلاحیت آگے چلتی چلی جاتی. تو اور ایک بات اور بھی ہے, لوگ بہت آج کل شکایت کرتے ہیں کہ مثلا بچے جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ سب کچھ. تو دیکھیے ایک چیز اور علماء کہتے ہیں کہ بچے کو کبھی بھی کوئی اسٹیشنری کی کوئی چیز دلوانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. آپ اور تمام چیزوں میں پیسہ بچانے کی فکر کریں, ان چیزوں میں پیسہ نہ بچائیں. جتنا بھی ہو سکے بچے کو گاہے بگاہے اسٹیشنری کی دکان پہ جائیں, بچہ پین لے کر آئے, مارکرز لے کر آئے, کلرنگ بکس لے کر آئے, اور چیزیں لے کر آئے, جتنا بھی اس کے اندر ہو سکے. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب لے کر آئے گا تو اسے استعمال بھی کرے گا, استعمال کرے گا تو اس کا خود بخود ان کتاب اور کاپیز اور ان چیزوں کے اندر اس کی رغبت ہوتی چلی جائے گی. حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی معصومانہ جو سٹوری بکس ہوتی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, خود جب ہمارا بچپن تھا تو ہم لوگ جس طرح سے مثلا اس زمانے میں جو ہے وہ اردو میں جو ہے وہ نونہال وغیرہ آیا کرتا تھا, وہ ہم بہت شوق سے مہینے کے بار بار دکان پہ جا کے پتہ کرتے تھے نونہال آیا یا نہیں آیا. تعلیم و تربیت اب بھی آتے ہیں سب چیزیں, لیکن بچے آپ تو اس میں جاتے نہیں, دیکھتا میں ان کو کہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں اس کو استعمال کرتے ہوں. تو معصومانہ بچپن ایک جسے کہا جائے, اس کو ان کی ایج کے مطابق کہ ہر معلومات کا خاص وقت ہوتا ہے. یہ ٹی وی, یہ جو کیبل ہے, اور یہ جو سیل فونز ہیں, اور یہ آئی پیڈز ہیں, اور یہ اسمارٹ فون جتنے اب آ گئے ہیں, انہوں نے بچوں کا بچپن قتل کر دیا, ہلاک کر دیا ہے ان کا بچپن. ان کی ساری معصومیت کو داغدار بنا دیا بچوں کو ایسے مناظر دکھا کر, یہ تمام چیزیں. تو اس سے کیا ہوگا, ان کی معصومیت متاثر ہو گئی, داغدار ہو گئی. اب کیا ان کا روحانی طور پر ان کی تربیت آپ کر سکیں گے؟ اسی طریقے سے روتے رہیں گے لوگ اور والدین کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اسی طرح سے کتنے ایسے ہیں ابھی بھی, طاہرہ اتنا اچھا رسالہ آتا ہے, معصوم آتا ہے, اور بھی ہیں. دیکھیے گنے چنے ایک دو ہیں, اس کے علاوہ تو مجھے پتا بھی نہیں کوئی. یعنی شیعت کے اندر بچوں کے لحاظ سے کوئی کام ہی دیکھا جائے تو کچھ ایک آدھ کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. کتنے ورائٹی ہونی چاہیے. آپ جائیں مارکیٹ کے اندر بچوں کے رسالے, چیزیں اور وہ سب چیزیں جا کر دیکھیں, کتنی ورائٹی آپ کو نظر آئے گی. لیکن کیا کہ دین کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی ورائٹی نہیں, اور ہیں بھی تو ان کے وسائل محدود ہیں. وہ بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نکال رہے ہیں, کچھ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ نہ کوئی اس لحاظ سے تو نہ کوئی ڈونیشن دینے کے لیے کوئی آگے آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ کہ وہ پھیکی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جسے بچوں کو ایسے انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. پھر تو بچوں کو دیکھیے کتابوں کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ کتابوں کی دکانوں کے اوپر لے کر جائیں, اور گاہے بگاہے لے کر جائیں. کم سے کم ایک مہینے میں ایک دفعہ ضرور لے کر جائیں جہاں اپنی پسند کی کتابیں وہ خریدیں. مثلا کسی جگہ بک فیئرز لگے ہوں, بک فیئرز میں بچوں کو لے کر جائیں. اتنا زیادہ ایران کے اندر دیکھیے کیوں ہر شخص وہاں پہ کتاب, عام طور پر جو ذرا بھی دیندار اور افراد ہیں, اور ایئرپورٹس وغیرہ پہ بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, بیٹھے ایک دوسرے کو خالی دیکھتے ہیں لوگ, وہاں بیٹھ کے لوگ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. خود حرم معصومہ قوم کے جو صحن ہے بالکل اس میں پورے سال ایک بک فیئر مستقل لگا رہتا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں. بچوں کا سیکشن الگ ہے, کتنے کاروان وہاں پہ صحن میں کھڑے ہوتے ہیں اور گھنٹوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک دفعہ بھی میں نے ایک آدمی کو بھی کبھی اس کے اندر جاتے نہیں دیکھا. بس ظاہر ہے جو علماء وغیرہ کاروان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ علم دوست ہوتے ہیں, وہ اندر جاتے ہیں جو بھی کتاب خریدنی ہوتی ہے. ورنہ بچوں کے حوالے سے سیکشن کم سے کم دیکھنے تو اندر چلے جاؤ. چلیں آپ کو فارسی نہیں آتی, کتابیں فارسی میں رکھی ہوئی ہیں, لیکن دیکھنے کی حد تک ایک شوق ہوتا ہے کہ چلیں ایک وزٹ تو کر کے آئیں کہ اندر کیا کیا چیزیں بچوں کے اعتبار سے ڈی وی ڈیز ہیں اور کیسٹ کہانیاں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر. خود حرم معصومہ قوم کے اپنے صحن کے اندر کی بات بتا رہا ہوں, لیکن کوئی شخص وہاں پر نہیں, کیونکہ اس کا کوئی شوق ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہے. کتنے مدرسے کے ہمارے جو بچے ہیں, ان کے جو والد ہیں مثلا وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں, مائیں تربیت یافتہ نہیں. اکثر مائیں آ کر شکایت کرتی ہیں, شوہر جو ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے اور بد اخلاق بہت زیادہ ہے. اچھا ان کو کیا مشورہ ہم دیں گے؟ ظاہر کہیں گے بھائی کسی عالم کے پاس لے جاؤں, کہیں گے کبھی کسی عالم کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوں گے وہ. اچھا کوئی یہ کتاب ان کو پڑھوا دیجئے, کتاب ساری زندگی کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی ہے کوئی.
اچھا یہ ڈی وی ڈی لے جا کر سنوا دیں کچھ کر دیں, نہیں ڈی وی ڈی سننے کی تو بالکل ان کو عادت, بھائی کوئی فورم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے اس شخص کو قائل کیا جائے. البتہ ایک فورم تھا جو کہ وہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, مجالس اعضاء کا فورم. کیا کریں کہ اس کے نہ وہ عنوانات رہیں, وہاں تو میں اکثر ایک جملہ بار بار کہتا ہوں, میرے اپنے دوست بھی ہنستے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی صرف اونچائی لمبائی اور گہرائی اس کے اندر بیان کی جاتی ہے, وہ تمام باتیں کہ جس سے عام لوگوں کو کوئی لینا دینا ہی نہیں, نہ ان کی نفسی وہ ٹھیک ہوتے ہیں, نہ ان کا اخلاق صحیح ہوتا ہے, نہ ان کی دینی معلومات میں اس لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے جو ان کا آخرت میں کام آئے. تو اس ٹیسٹ سے متعلق نہ وہ کتابوں سے آشنا نہیں ہیں لوگ, کیونکہ دیکھیے کتابیں جو ہیں اکیلے میں بھی امر بالمعروف کرتی ہیں, سامنے کہنے والے کی بات سے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے, لیکن جو کتاب ہے فقط ہو سکتا ہے ایک لائن پڑھ کر کوئی چینج ہو جائے, اس کا کوئی ایک چیپٹر پڑھ کے کوئی چینج ہو جائے. ایک جیسے کہا جاتا ہے نا, ایک جملہ کسی عالم کا سن کر لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, ایک تقریر سن کر تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ خدا ان کی عمر کو طولانی فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے, یعنی اپنی تقریروں سے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنانا چاہیے, وہ کتابیں سننے کے عادی ہوں, وہ علماء کے پاس جانے کے عادی بنے, وہ جو ہے ان سے رجوع کرنے کے عادی بنے, وہ ان کی تقاریر سننے کے عادی بنے. کہیں پہ بھی ایک کتاب کا ایک جملہ, ایک تقریر کا ایک جملہ, کوئی ان کو ایسا کلک کر جائے گا کبھی نہ کبھی کہ بگڑے سے بگڑا آدمی بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ان چیزوں کا عادی ہی نہ ہو تو پھر کس طرح سے اس کو راہ راست پر لے کر آئیں گے؟ آپ خود سوچیے کہ سارے ہاتھ پاؤں اپنے کٹوا دیے جائیں. تو کتابیں ہیں, اسٹیشنری ہے, اس میں لوگ پیسہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. ایک پینسل دلوا کر لے کے آئیں گے, ایک پین اس کو دلوا دیا, نہیں, اس کو تھوڑا سا پیسہ اس کے لیے رکھیں. جہاں اتنے فضولیات کے لیے اور شاپنگز کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, اس کے لیے بھی رکھیں. کہا جاتا ہے نا کہ سیو منی اینڈ اسپوائل دا چائلڈ, پیسہ تو آپ نے بچا لیا لیکن بچہ آپ نے خراب کر دیا, اس کے اوپر آپ پیسے نہیں لگا رہے. جیسے وہی ڈاکٹر جب مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب وہی کہ آپ آلیو آئل کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں, تو وہ وہی پھر کہتا ہے کہ مہنگا بہت ہوتا ہے, تو وہی کہتے ہیں اچھا پھر اس کا مطلب آپ بائی پاس آپریشن کے پیسے جمع کر رہے ہیں, اس کا مطلب گھٹیا اور سستی دوا. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت مہنگی دوا لکھ دی, 50 روپے روز کی دوا کہاں سے میں استعمال کروں. گھٹیا دوائیں کوئی یا سستی قسم کی دوائیں, جو مرض پالے گا جب وہ واقعی خرابی کی طرف جائے گا تو اس دوا سے 10 گنا زیادہ خرچہ والا اس کو بعد میں کرنا پڑے گا اور شفا پھر بھی نہیں ملے گی. یہ جو بچہ ابھی خراب ہونے جا رہا ہے بعد میں, تو بعد میں آپ کتنے ہی پیسے کیوں نہ خرچ کرنا چاہیں, اس کے بعد پھر یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا اگر آپ نے وہ وقت نکال دیا. پریونشن از بیٹر دین دا کیور, کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. ابھی سے ہی آپ اس کو اس طرح سے کر دیں, تھوڑا سا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیں. انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست آئے گی جس کے اندر استاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی, تو وہاں پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس 500 روپے پہ جو کسی شخص کو رکھ لیں جو پورے مہینے 500 روپے میں آ کر پڑھائے, تو ظاہر ہے پھر اس کو جو کوالٹی آپ کے پاس ہوگی وہ آپ خود دماغ میں سوچ سکتی ہیں. تو اس میں آپ پیسے لاکھ بچاتے رہیں اپنے, اور باقی چیزوں کے اندر جو خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ خراب ہی نکلے گا. تو اب کیا ہے کہ کوشش کریں کہ بچے کو جتنا آپ دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس کی معاونت کریں آپ. مثلا سردیاں ہوں, بچے کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وضو کر کے اس کو مثلا نماز پڑھانی ہے. ابھی میں 1-2 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہے ہیں, جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اب آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کو اب نماز کے لیے بھی اب اٹھانا چاہیے. تو کیا ہے اس کو اب کیا ٹھنڈے پانی سے نہیں, اب اس کے لیے پہلے سے آپ گرم, اب کیا ہے فیسیلیٹیٹ کریں, گرم پانی کا انتظام کریں. ہر شخص, کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ تقریر جاتی ہے, ہر شخص کے گھر میں ضروری نہیں کہ گیزر ہو, تو والدین پہلے سے مثلا چولہے پر پانی گرم کر کے اس حد تک نیم گرم پانی کر دیں کہ اس کے لیے وضو کرنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ ٹھنڈے پانی کا سوچتے ہی جو ہے اس کو سارے یعنی بلکہ اس کو نفرت ہونے لگے گی وضو سے اور نماز سے, اگر آپ نے اس انداز سے اس کی کمک نہیں کی بچے کی. گرم پانی مہیا کریں. اگر سردیاں ہیں, سردی سے نکلنا بستر سے مشکل ہوتا ہے تو کمرے میں ہیٹر کا یا کوئی بھی اس طرح سے گرمی کا کوئی انتظام کریں. بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ تربیتی امور ہے سارے, اس کے لیے اپنی ایک ذاتی الارم کلاک جو بچوں کے لحاظ سے, جس سے بچہ خود اٹھنے کا عادی بنے. ورنہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بڈھا ہو جائے گا لیکن ہمیشہ محتاج رہے گا کہ نماز کے لیے اسے کوئی دوسرا آ کر اٹھائے. بچپن سے اس کی عادت ڈالیں گے الارم کلاک پہ خود کس طریقے سے نمازوں کے لیے اٹھنا. کبھی کبھار اس کی نئی آنکھ کھلے تو آپ اس کو جا کر اٹھا دیں, لیکن اس کا عادی اس کو خود بننا چاہیے. وہ ہینڈی کیپ معذور بالکل نہ ہو کر رہ جائے, آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کہ آپ ہی کو ہمیشہ نماز کے لیے اٹھانا.
تو ورنہ ساری زندگی اس انداز سے محتاجی رہے گی اس کی، اور اکثر و بیشتر نماز قضا کرے گا وہ اس وجہ سے کہ آپ نے تربیتی امور میں اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ اچھا، اسی اعتبار سے لڑکیوں کے پردے کے لحاظ سے ان کا گھر میں لباس کیسا ہونا چاہیے ماؤں کو دیکھنا چاہیے، یا ان کی نفسیات پر آج کل اس انداز سے خراب لباس وغیرہ بھی آنے لگے ہیں، جس انداز سے کہ گھروں میں باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، اور نامناسب قسم کا کوئی لباس حجاب کے لحاظ سے لڑکیاں آج کل جو ہیں وہ پہننے لگی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتے کتنی تعداد میں لڑکیاں، بہنیں اور وہ جو ہیں مدرسے پہ اور پہ خطوط بھیجتی ہیں، ای میل کرتی ہیں کہ خود ہمیں اپنے بھائیوں سے ہی خطرہ ہو گیا۔ یعنی اس انداز سے خراب یہ جو ڈش اینٹینا، ٹی وی اور کیبل اور اس نے خراب کر دیا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے جو ہے عزتوں کے اعتبار سے خطرہ محسوس کرنے لگی۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیے کیا ہیں، یہ اب مومنین کے گھروں میں عام طور پر اس متعلق کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اور مجالس اور ان تمام چیزوں کے اندر بھی اس متعلق کوئی بات نہیں ہوتی ہے، نہ ان موضوعات کے اوپر کہیں کسی جگہ کوئی بولا جاتا ہے، تربیت نہ کوئی سیمینار اس موضوع پہ ہوتا ہے تربیتی امور کے حوالے سے، نہ کوئی ورک شاپ ہوتا ہے، نہ کوئی مباحثہ ہوتا ہے، نہ کوئی مکالمہ ہوتا ہے، نہ ٹی وی پہ ہی آپ کوئی ایسا کوئی پروگرام آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا جس انداز سے ان چیزوں کو ایڈریس کبھی کرتا ہو۔ گھروں میں بھی لا یعنی باتیں ہو رہی ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، فضول رشتہ داروں کو ملنا ملانا ہے، اور دین، آخرت، خدا، رسول، امام کے متعلق تو آپ کوئی شاذ و نادری رشتہ داروں میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو کوئی بات کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے، یعنی ایسی گفتگو کہ جس میں گفت کم ہوتی، یعنی اس قسم کی واقعتاً گفتگو جو ہے آج کل ہونے لگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین جو ہے اس بات کو سمجھیں۔ اور ایک اور بھی بات یہ کہ دیکھیے جو بچہ جو ہے اپنی ماں سے جو ہے اس لحاظ سے بہت محبت کر رہا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہے اپنی ماں سے، یہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بہت پرسکون محسوس کرتا ہے۔ ایک بات اور خاص طور پہ تربیتی امور کے سلسلے میں وہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں سے جیسے جیسے بچے بڑے بھی ہوتے جائیں، والدین ان سے اپنے فزیکل کانٹیکٹ کو، انہیں گلے لگانا، ان کے ہاتھ پکڑنا، ان کو پیار کا اظہار کرنا، ان سے ایسے جملے بولنا جو شائستہ ہوں اور پیار و محبت کے اظہار کے لیے ہوں اپنے بچے سے، اور ان کو جس اعتبار سے گلے لگانا، یہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے والدین آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ بڑا ہو گیا، ابھی کہاں اس باتوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اب یہ مجھ سے ایک دفعہ علامہ عقیل الغربی صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ہم بھائی جب سارے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ تو ہم اپنی ماں کے پاس جس طریقے سے ماں اپنے پروں کے اندر جس طرح بچوں کو نہیں لے لی، اس طرح ہم سارے بھائی جا کر بستر پہ جا کر ان سے لپٹ جاتے ہیں، اور تو اس انداز سے اتنی محبت کا اپنی ماں کے ساتھ اظہار کرنا، ماں کا ان کے ساتھ اظہار کرنا، تو ایک خود سوچیے کہ کتنی اچھی گھریلو فضا ہر لحاظ سے اس کے اندر کوئی نافرمانی پھر دیکھنے میں نہیں آئے گی، یعنی جسمانی اعتبار سے اس کا اظہار ہونا چاہیے محبت کا، جو کہ عام طور پر اس کے خلاف ہم کو دیکھنے میں آتا ہے۔ تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ماں شاذ و نادری ماں انہیں کبھی پھر ہاتھ لگاتی ہو، انہیں پیار کرتی ہو، بچے ماں کو کوئی بوسہ دیتے ہوں، کچھ کبھی ہمیں دیکھنے میں عام طور پر نہیں آتا۔ تو اچھا اب کیا ہوتا ہے، اس سے بچہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، باپ اسے پیار کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت صرف اور صرف اس پر لعن طعن ہوتا ہے، صرف اور صرف اس پر اعتراض ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، صرف اسے کوسنے دیے جا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے اس کی شکایتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، بچہ آہستہ آہستہ والدین سے دور ہونے لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، باہر کی دلچسپیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، باہر کے دوست بڑھتے چلے جاتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا، وہ غمگساروں کی تلاش میں باہر نکل جاتا اور مل جاتے ہیں اس کو۔ اچھا لڑکیاں کیا ہوتی ہیں کہ ماں نے اس سے پیار و محبت کرنا جو ہے وہ بند کر دیا، باپ نے پیار و محبت کرنا بند کر دیا، اب کیا ہے وہ اس کے کان بھی ترس گئے پیار و محبت کی بات سننے کو، اور اس لحاظ سے ماں اور باپ دونوں سے دور ہو گئے۔ اب کیا ہوگا، کوئی بھی اوباش، کوئی بھی لفنگا جب بھی کوئی اس قسم کی جعلی محبت بھری بات کہے گا یہ فوراً اس کی طرف کھینچتی چلی جائے گی۔ والدین سے پہلے سے ہی دور ہو گئی ہے، اب وہ مخالفت کریں گے تو یہ بغاوت پر اتر آئے گی، اور اس کے بعد پھر ایک پوری ایک سیریز چل پڑے گی کہ جو کہ تباہی کے اوپر منتج ہو۔
تو تربیتی امور میں کیا ہے کہ والدین نے صحیح موقع پر اپنے اس محبت کے طاقتور فیکٹر کا صحیح موقع پر استعمال نہیں کیا اور استعمال کرنا چھوڑ دیا جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا. یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جو کہ دیکھنے میں آتا ہے. ابھی انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اب یہ اسکول بھی جانا شروع کرے گا اور مدرسے جانا شروع کرے گا، استاد سے پڑھنا شروع کرے گا، اس کے اندر نفسیاتی تبدیلیاں آئیں گی، یہ کھیل کون سے کھیلے گا، یہ تمام انشاءاللہ جو ہماری آئندہ کی جو نشست ہوگی اس کے تمام کے عنوانات یہ بنیں گے. تو آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود يا مولا يا صاحب السماء